ابراہیم علیہ السلام کو یہ ثمرہ مفت میں نہیں ملا، بلکہ ابراہیم نے سخت اور مشکل ترین امتحانات دیے، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلیٰ نمبر حاصل کیے، اور اس کامیابی پر جو انعام ملا وہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن امتحانات سے گزارا گیا، جن امتحانی سینٹر میں ان کے بچے ہوئے، ان میں سے انہوں نے 100/100 نمبر حاصل کیے۔ خداوند قدوس نے یہ امتحان خود لیا ابراہیم کا، خود ممتحن بنے، اور امتحان بھی کیسے تھے؟ اللہ اکبر! امتحان لینے والے نے انتہا کی، اور ابراہیم نے امتحان کے پرچے کرنے میں بھی انتہا کی، انعام مانگنے میں بھی خدائی خزانے سے اس نادر ہیرے کو مانگا جو اس کے خزانے میں ایک ہی تھا۔
حضرت ابراہیم اس امتحانی سینٹر میں جب بیٹھے، جو بچے ملے جن کو انہوں نے حل کیا اور کامیابی پر جو انعام مانگا اللہ کے دربار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ 5 بچے تھے۔ پہلا بچہ جو تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بت بنانے والا، بت تراشنے والا، بت بیچنے والا آزر اس کے گھر میں پیدا کیا۔ اب دیکھنا مقصود یہ تھا کہ دنیا کے رواج میں یہ ابراہیم بنگا جاتا ہے یا میری وحدانیت کا ڈنگا بج جاتا ہے، یہ ابا و اجداد کی پیروی کرتا ہے یا خدا کی پیروی کرتا ہے۔ یوں بھی دیکھا گیا کہ مولوی کا بیٹا مولوی ہوتا ہے، جو عقیدہ باپ کا ہو وہی عقیدہ بیٹے کا ہوتا ہے۔ عموماً دنیا میں یہی رواج ہے، یہی اصول ہے، یہی طریقہ کار ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی میں یہی اللہ اکبر دنیا کی ریت کو ختم کیا اور بتلایا کائنات والوں حقانیت کو دیکھو، حقیقت کو دیکھو، یہ نہ دیکھو ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اس ریت کو جو پرانی چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ جو دادے کا دین تھا وہی باپ کا ہے، جو باپ کا ہے وہی بیٹے کا ہے، ابراہیم نے اس ریت کو ختم کیا کہ خدا کی توحید کے پرچم کو بلند کر کے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے مدنوں کو توڑ پھینکا۔ اور ایک دن ابراہیم نے اپنی والدہ سے پوچھا، اماں میرا رب کون ہے؟ اماں نے کہا میں۔ ابراہیم نے کہا اماں تیرا رب کون ہے؟ اماں نے کہا تیرا باپ۔ ابراہیم نے کہا اماں میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود۔ ابراہیم نے پوچھا اماں نمرود کا رب کون ہے؟ اماں نے کہا بیٹا ابراہیم یہ بات پھر نہ کہنا، یہ بات پھر نہ کہنا، اب تو منہ سے نکال لی ہے نا، دوبارہ نہ کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اماں کیوں؟ اماں نے کہا بیٹا اگر یہ بات نمرود نے سن لی نا، نہ تجھے رہنے دے گا، نہ مجھے رہنے دے گا، نہ تیرے باپ کو رہنے دے گا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا پیارے بیٹا آئندہ سے یہ بات نہیں کرنی۔ ماں بڑی غمگین، سارا دن اس کا اس غم میں گزر گیا۔ یہ کیسے سوالات آج ابراہیم نے ایک چھوٹی سی عمر میں کر لیے۔ شام کو جب آزر آیا دیکھا بی بی اداس بیٹھی ہے، بڑی پریشان ہے، بڑی مغموم ہے، کہنے لگا ابراہیم کو کہ آج کیا کہا تو نے ماں کو، کیا معاملہ ہوا؟ بی بی سے پوچھا آج عجیب ماحول ہے، کیا ہوا؟ کہا آج ابراہیم نے نامعلوم کیا کیا سوالات کر دیے، وہ سوالات کیے، بڑے سے بڑا عقل مند بھی یہ سوال نہیں کرتا۔ میں تو حیران ہوں اس کو کیا ہو گیا، اس نے ایسے عجیب و غریب سوالات کیے کہ جو میری عقل میں نہیں آتے۔ بی بی نے کہا خاوند سے وہ تمام ماجرا سنایا جو ابراہیم نے اماں سے سوال کیے تھے، وہ سارے بتلائے۔ آزر نے حیرانگی اور خوشی سے کہا اچھا یہ بات ہے۔ آزر ابراہیم سے پوچھا، آزر نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم نے یہ سوالات اپنی اماں سے کیے؟ فرمایا ہاں ابا جی کیے۔ کیا ہوا؟ کہا بیٹا ایسی بات نہیں کرنی۔ کیوں ابا جی؟ بیٹا نمرود سن کر ناراض ہوگا۔ فرمایا ابا جی نمرود جب سنے گا اس وقت ناراض ہوگا، میرا رب تو اب بھی سن رہا ہے، میرا رب تو میں تو اس کو اپنا رب بناتا ہوں جس کو بتانے کی ضرورت نہیں، جس کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ حالات سے بخوبی واقف ہوتا ہے ہر ایک کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو اب بھی سن رہا ہے۔ اس قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو تمہیں کچھ فائدہ بھی نہیں دے سکتے، اگر سن بھی لیں
فضل بہار اور سن بھی لیا، انہوں نے دیکھ بھی لیا، اللہ نے ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو ہر ایک کی ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ سے سن کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے باپ نے کہا قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتهی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ اے ابراہیم میں تجھے آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر تو یہ سمجھ گیا، تو نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا تو فبہا، اگر نہیں تو میں تجھے بہت سخت سزا دوں، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اتنی بڑی سزا ہے گھر سے نکالنا، پھر معصوم چھوٹا بچہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اور السلام علیکم، بتائیے ابا حضور کب نکالے گا، میں اب ہی جا رہا ہوں۔ اور السلام علیکم ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، اس سے آپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگوں گا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت نصیب کر، ان کو توحید کے راستے پر قائم کر۔ کتنا بڑا یہ امتحان، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر بار کو حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا۔ اب دوسرا امتحان، باپ سے نکلے، اب نمرود کو للکارا، اس کے بت قدے میں چلے گئے، سارے بتوں کو مارا، کسی کا ناک کان کاٹا، اور بڑا پلوارا بڑے حضرت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر، خدا کا پیغمبر ماں سوا سے بے نیاز ہو کر اللہ کی تلوار ہاتھ میں لیے نہایت ہی پیغمبرانہ انداز میں بلا لیا گیا دربار کے اندر۔ حضرت ابراہیم کو کوئی سجدہ نہیں، نہ حقیقی نہ تعظیمی۔ فرمایا کہ اس قال لأبی وقومی ما هذه التماثیل انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ نفع نقصان تمہیں پہنچا سکتی ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ اتنا برا حال کیا، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کے ساتھ میں نے کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، انہوں نے کوئی رد عمل تمہیں نہ دیا۔ یہ تو اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے، یہ تمہاری ضرورتیں کیا پوری کریں گے، یہ تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے۔ ایسوں کی تم عبادت کرتے ہو، ایسی مورتیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہمیں تو کچھ نہیں پتا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جب نمرود نے جب یہ قصہ، یہ کہانی سب یہ سنی، کہا تیری جوانی کے اوپر ہمیں ترس آتا ہے، تو نوجوان ہے، ہم تجھے موقع دیتے ہیں، نہیں تو ہم تجھے آگ کے اندر ڈال دیں گے، تو اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے عقیدے کو درست کر لے، وگرنہ تیرا برا حال ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا آگ میں جانا منظور ہے، لیکن اس عقیدے کو چھوڑنا کہ جو رب کے نام کی دعائی ہے، جو ایک کے سامنے جھکنا ہے، جو ایک کو پکارنا ہے، اس کو چھوڑنا منظور نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے نمرود کے دربار میں رب رب کر دیا کہ کسی نے کسی کو رب بنایا ہے، کسی نے تانبے کو، کسی نے لوہے کو، کسی نے لکڑی کو۔ حضرت ابراہیم نے رب باڑے میں داخل ہو کر ان سب کے خداؤں کو تہس نہس کر دیا، اور فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، پھر ڈال کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑا پلوارا اعلیٰ حضرت کے کندھے پہ رکھ دیا، اور یہ اعلان کر دیا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی مشیر وزیر نہیں، وہ اکیلے تنے تنہا اس سارے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جب نمرود نے پوچھا انت فعلت
بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ سارا ہمارے خداؤں کے ساتھ معاملہ تم نے کیا ہے؟ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، یہ جو تمہارا اعلیٰ حضرت ہے نا، جو بڑا ہے نا، اس سے سوال کر لو، اس سے پوچھ لو، مسروقہ سامان اس سے برآمد ہو وہی چور ہوتا ہے، یہ کلہوارا تو بڑے حضرت سے مل رہا ہے، اس سے پوچھو۔ کہا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں؟ کہا عقل تمہاری عقلوں پر کہ تم ذرا بھی نہیں سوچتے کہ جو تم خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، تو پھر اس کے سامنے تم جھکتے ہو، اس کو اپنا تم نے خدا بنایا ہوا ہے۔ کہا کہ چیخا جلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس چیخا کو جلایا گیا۔ وہ چیخا اتنا اس کی آگ بلند کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر، اتنی آگ، اس کی تپش، اتنی حرارت۔ وہ جب آگ تپائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالنے لگے۔ وہ آگے فرشتے، کہا ابراہیم ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس آگ کو ہم، پانی والے نے کہا ہم بہا دیتے ہیں، ہوا نے کہا ہم اس کو کہیں دور لے چلتے ہیں۔ کہا خود آئے ہو؟ کہا ہاں خود آئے ہیں۔ کہا نہیں، جس کے لیے میں کر رہا ہوں نا وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ میری ہر کیفیت سے واقف ہے۔ تم جاؤ، جس کے لیے میں کر رہا ہوں، جس کی وحدانیت کا ڈنکا بجا رہا ہوں، مجھے بس اس کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا کے اندر ڈال دیا، کسی کی مدد نہیں لی، کسی سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری اس جگہ مدد کی جائے، نہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب اللہ کی طرف انسان دوستوں متوجہ ہوتا ہے، اللہ نے بھی کیسا کمال کام کیا، کسی رشتے کو نہیں کہا، کسی ہوا والے کو، کسی پانی والے کو، کسی کو نہیں کہا، بلکہ اللہ نے خود ڈائریکٹ آگ کو کہا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ کہ اگر ابراہیم نے مجھ پر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کیا ہے، میں بھی اب اس ابراہیم کی مدد کے لیے کسی فرشتے کو نہیں کہوں گا، بلکہ خود اس آگ کو کہوں گا، اس کے لیے گلزار بن جا، اس کے لیے گلزار بن جا۔ بعد میں پوچھا گیا ابراہیم تیری زندگی کے بہترین دن کون ہے؟ کہا جو 40 دن آگ کے اندر گزرے۔ کتنا بڑا امتحان! حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ کے اندر رہے، لیکن اس رب کے تعلق کو چھوڑا نہیں، اس رب کے نام کی دعائی کو چھوڑا نہیں، اور کائنات کو بتلا دیا۔ کتنی سخت سے سخت ہوئی، اس رب کے راستے میں تکلیف آ جائے اس کو برداشت کر لینا ہے۔ وہ رب تمہیں اتنا صلہ عطا فرمائے گا، وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ مرتبہ عطا فرمائے گا جو اس پریشانی کے بعد ملتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہی کوئی۔ اب یہ کتنے امتحانات! اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سال مانگتے رہے اللہ سے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ روایات میں آتا ہے کہ 82 سال مانگتے رہے، آخر اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ آپ کو ایک بردبار غلام کی بیٹے کی خوشخبری ہے۔ کہا یا اللہ میں تو 5 ہو گیا، بیوی میری بالکل اس بچہ جننے کے قابل ہی نہیں۔ کہا جو ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی شکل میں وہ معصوم بچہ بھی، اب یہ بچہ چلنے ہی والا تھا۔ اللہ نے کہا اس کو ایسی وادی کے اندر چھوڑاؤ جہاں انسان نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں پرندے نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں زیرو نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ پاک دامن کو، اس کو بھی ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا،
وادی غیر ذی زرع، قرآن نے اس کو کہا کہ جہاں سبزہ بھی نہیں اگتا ادھر چھوڑا. اتنا بڑا امتحان، لیکن ابراہیم نے ذرا برابر بھی اس کو سوچا نہیں. اس گھر کے اندر آج جو مکۃ المکرمہ کے نام سے معصوم ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، ادھر حضرت ابراہیم نے گڑی رگڑی پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، زندگی کے آثار نمودار ہو گئے، قبیلے آگے بڑی رونق و دمک شروع ہو گئی. اب جب وہ بچہ بڑا ہوا کہا اب اس کے گلے کے اوپر چھری چڑھا. اے ابراہیم انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہا اے اسماعیل میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں تیرے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا جو رب نے تجھے حکم دی ہے وہ آپ کر گزری. اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے مذبح کرنے جا رہے ہیں. چھری ہاتھ میں ہے، چھری چلانا شروع کر دی. اب چھری چل نہیں رہی، پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ معصوم گلا کاٹا نہیں جا رہا. اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، اس کے اوپر چھری چل گئی اور اللہ نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم بات تو خواب کی تھی لیکن تم نے اس کو حقیقت کر کے دکھایا. اتنا بڑا امتحان، معصوم بچے کو اس وادی کے اندر چھوڑنا، اپنی عفت ماں بیوی کو چھوڑنا، پھر بڑا ہوا بچہ جو معاملہ کر لیا اس کے گلے کے اوپر چھری چلانا. پھر کہا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کو. اب ابراہیم مستری بن گئے، اسماعیل مزدور بن گئے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کی جب تعمیر مکمل کر لی، اللہ کا گھر مکمل ہو گیا، اب کہا کہ یا اللہ یہ گھر بھی تیرا تعمیر ہو گیا، جو جو امتحانات سے تو نے مجھے گزارنا تھا وہ امتحان سے میں نے اعلیٰ نمبر بھی حاصل کر لیے. اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے میں ایسے نبی کو مانگتا ہوں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ پہلے تو کہتا رہا، میں مانتا رہا، تو نے کہا اپنی ماں باپ کے سامنے ڈٹ جا، میں ڈٹ گیا. تو نے کہا اپنے گھر کو چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا. تو نے کہا نمرود کے دربار میں میری توحید کا ڈنکا بجا، میں نے بجا دیا. تو نے کہا اپنے معصوم کے گلے پہ چھری چلا دے، میں نے چلا دی. تو نے کہا اس ایسی وادی کے اندر چھوڑا جہاں انسان نام کی کوئی چیز نہ ہو، میں نے وہ کر دیا. پھر تو نے کہا میرے گھر کی تعمیر کر. اے اللہ یہ گھر تو مکینوں سے آباد ہوتے ہیں، وہ گھر وہی ہوتا ہے جس میں کوئی رہتا ہو. اے اللہ تیرا بیت اللہ گھر میں نے تعمیر کر دیا بڑی محنت سے، مشقت سے. آج بھی وہ مقام ابراہیم موجود ہے، وہ پتھر موجود ہے جہاں ابراہیم کھڑے ہوتے تھے. وہ گرو کا کام کرتا تھا، جیسے جیسے بنیادیں دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر اوپر جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری والا وہ سارا کام کر رہے تھے اور اسماعیل گڑا بنا کر اپنے ابا حضور کو دے رہے تھے. کہا یا اللہ پہلے جو تو نے مانگا میں نے دیا، اب میں جو مانگوں گا اب وہ تو نے عطا کرنا ہے. کہا ابراہیم تو نے جب میرے ماننے میں اخیر کر دی ہے اب میں تیرے دینے میں بھی اخیر کروں گا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ایسا رسول ان کے بھیج جو اس گھر کو آباد کرے، جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے اور ان کو اپنی آیات پڑھ کر سنائے اور ان کی حدود شرک و بدعات کی، رسومات کی، ان کے زمانوں سے، ان کے دلوں سے، ان کے حالات سے ہر چیز کو ختم کر ایک رب کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا ہو. ایسا رسول بھیج ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے امتحانوں کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یہ انعام مانگا جو اللہ نے عطا فرمایا. میرے محترم دوستو بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے بلکہ حضرت ابراہیم کے انتھک امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو
جو انعام ملا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. واقعہ